السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں نکلے۔ ہمیں مال غنیمت میں بہت زیادہ سونے اور چاندی تو نہ ملے، لیکن کپڑے لتے، ساز و سامان اور مال و دولت ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعم نامی ایک غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کجاوا اتار رہا تھا کہ اتنے میں ایک انجان تیر آیا، اس کو لگا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اسے جنت کی مبارکباد پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملة التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا۔ ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے چوری کر لیا تھا، وہ چادر اس کے اوپر آگ کے شعلے بن کر کے بھڑک رہی ہے۔ یعنی ایک چادر کی چوری، صرف ایک چادر کی چوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو جہنم میں لے جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم کو جہنم میں لے جا رہی ہے ایک چادر کی چوری۔ ذرا ایک مسلمان غور کرے کہ عصر حاضر میں کتنے سارے مسلمان مال حرام کی شناعت اور قباحت سے اور مال حرام کے اجتناب سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ بآسانی مال حرام کو استعمال کرتے، اپنے گھروں میں داخل کرتے، اپنے اہل و عیال کو کھلاتے، اس سے کوٹھیاں اور بلڈنگیں بناتے۔ یہ کس قدر سنگین اور خطرناک بات ہے۔ خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، کہ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ مال میں ناحق طریقے سے داخل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ کس قدر خطرناک معاملہ ہے۔ ہم اپنی روزیوں کو حلال کریں، حلال وسائل سے، حلال طریقے سے روزی کمائیں اور اپنے اہل و عیال کو کھلائیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، انہ لا يدخل الجنت لحم ودم نبت علی سحت النار اولی بہ، کہ جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہ ہوں گے جن کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہو۔ جس نے اپنے جسم کو مال حرام سے پالا ہو وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النار اولی بہ، وہ جسم جہنم کا زیادہ حقدار ہے، وہ جسم جہنم میں زیادہ
جانے کا زیادہ حقدار ہے جس جسم کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہو۔ لہذا اے مسلمانوں، مال حرام سے بچو، اس سے پورے طور پر اجتناب کرو، اپنی روزیوں کو حلال کرو، خود بھی حلال کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو حلال اور پاکیزہ روزی کھلاؤ، کپڑے لتے حلال کے پہنو، گھر مکان حلال پیسے سے بناؤ، حرام سے پورے طور پر اجتناب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی روزی کو لکھ دیا ہے اور وہ اپنی روزی کو پورے طور پر حاصل کرنے سے پہلے قطعاً اس دنیا سے روانہ نہ ہوگا۔ لہذا تم اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے حلال وسائل اور حلال طریقے اختیار کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اتقوا اللہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، کہ اے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میانہ روی کے ساتھ روزی طلب کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مال و دولت کے کمانے اور اس کے حصول میں تم آخرت کو بھلا بیٹھو، نمازیں ضائع کرو، مال کمانے میں لگے رہو، اللہ کے فرائض کو ضائع کرو، مال کمانے میں لگے رہو۔ تم میانہ روی کے ساتھ روزی طلب کرو، روزی بھی کماؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات بھی انجام دو، اس کے لیے بھی وقت نکالو، اس لیے کہ کوئی شخص نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنی روزی کو مکمل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو روزی لکھ دیا ہے اس کو حاصل کیے بغیر وہ نہیں مرے گا، گرچہ اس روزی کے آنے میں تاخیر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے ہیں، فاتقوا اللہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میانہ روی کے ساتھ روزی حاصل کرو۔ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَمَ، جو حلال ہو وہ لو اور جو حرام ہو اس کو چھوڑ دو۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، کہ اگر تمہاری روزی کے آنے میں تاخیر ہو تو یہ تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم روزی کو گناہ کے کاموں کے ذریعے سے، حرام کاموں کے ذریعے سے حاصل کرو۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مال حرام سے اجتناب کرتے تھے، بلکہ شبہے کے مال سے بھی بچتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں، کوئی کھجور گری ہوئی دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اس کو اٹھا کر کے کھا لوں، لیکن میں اس ڈر سے نہیں کھاتا ہوں کہ کہیں یہ صدقے کا مال نہ ہو، صدقہ آل محمد پر حرام ہے، کہیں یہ صدقہ کا مال نہ ہو، زکوٰۃ کا مال نہ ہو، اس ڈر سے میں اسے نہیں کھاتا ہوں۔ یعنی کس قدر احتیاط تھا، اجتناب تھا مال حرام سے، بلکہ شبہے کے مال سے بھی۔ ایک بار حسن رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیخ کیخ، حسن اسے تھوکو اسے تھوکو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ یعنی بچوں کو بھی تربیت کہ وہ مال حرام سے پورے طور پر اجتناب کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ ایک بار وہ غلام کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آیا اور اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے کھا لیا۔ اس کے بعد وہ غلام کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ کھانے کی چیز کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا تھا، جب کہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے صرف اسے دھوکہ دیا تھا۔ آج اچانک میری اس سے ملاقات ہو گئی، اس نے بطور مزدوری کے یہ کھانے کی چیز مجھے دی جو ابھی آپ نے کھایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنی حلق میں ڈالا اور جو کچھ کھایا تھا سب کا سب قے کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا مَعَ رُوحِي لَأَخْرَجْتُهَا، کہ اگر یہ حرام چیز جو میں نے کھائی ہے اس کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو بھی میں اس کو نکال کر کے رہوں گا۔ اس طریقے سے ہمارے اسلاف صحابہ کرام اور خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال حرام سے اور شبہے کے مالوں سے بچتے تھے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنی روزیوں کو حلال کرو، مال حرام سے بچنے کی فکر کرو۔ گرچہ حالات جس قدر مشکل ہوں، جس قدر غربت و افلاس ہو، مال حرام کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا کے فقر کو، اس کے افلاس کو، دنیا کی کلفت اور پریشانی کو تو برداشت کر سکتے ہو، لیکن آتش جہنم کو برداشت کرنے کی تاب نہ لپاؤ گے۔ لہٰذا مال حرام سے بچو، مال حلال استعمال کرو اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو مال حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔